السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تمام مرید و متقید جو خانقاہ محبوب اولیاء میں آ رہے ہیں، میں آپ تمام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، خصوصاً اس لیے کہ آج جو تلنگانہ کے معاملے میں جو آج کا جو دن ہے وہ رزلٹ کو لے کر دماغوں میں ایک عجیب سی الجھن، عجیب سا ٹینشن ہے، لیکن آپ نے اجتماع میں آ کر یہ بتا دیا کہ ہمارے کو اصل رزلٹ آخرت کا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں میں آنے والوں کو انشاءاللہ امید ہے کہ آخرت کے رزلٹ میں ہم پاس ہو جائیں۔ یہ چلتے رہتا ہے، کبھی اس کی ہار کبھی اس کی جیت، ہمیں کیا سے لگاؤ، کون حکومت کیا کر رہی ہے، کس کے کیا کر رہی ہے، یہ سب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن یقیناً ان الجھنوں میں رہ کر بھی مسجد میں آ کے بیٹھنا، اللہ پاک نے ہمیں چن لیا ہے اپنے محبوبوں کی محفل میں بٹھانے کے لیے، تو ایسی حالات میں بھی وقت نکال کر آنا بہت بڑی بات ہے، تو میں اس بات کی مبارکبادی دیتا ہوں، اور آخری مبارکباد انشاءاللہ میں بیان ختم ہونے سے پہلے دوں گا۔ آج لگاتار یہ ہمارا تیسرا پارٹ رہے گا تعلیمات اولیاء اللہ پر۔ 2 پارٹ ہو چکے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ میں اکثر کہہ رہا ہوں، بزرگان دین کی تعلیمات میں بھی روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، ہدایت ہی ہدایت کی باتیں ہوتی ہے، اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بھی بندہ رب تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس پر پہلا اتوار بھی میں نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی تفسیر کی، گزشتہ اتوار میں نے ولی کا معنی اس کی تفسیر کی، آج جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے سورہ فاتحہ کی، اس کا جو مختصر سی تفسیر ہے، اور اکثر میں یہاں بیان کر رہا ہوں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ آج ہٹ کر جو علماء نے اس آیت کی تفسیر بتائی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا سیدھا راستہ، جو اللہ پاک نے دعا کا طریقہ بتایا، تو علماء نے اہدنا الصراط المستقیم پر بڑی پیاری بات کہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ چلا مطلب راستہ کیا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ پہلے یاد رکھیں سیدھا راستہ کیا ہے، یہ اللہ جو یہ اس راستے کو پا لیتا ہے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جب ابلیس لعین نے اللہ تعالیٰ سے، قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے ابلیس کا، جو ایک وقت میں فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا، سردار ہوا کرتا تھا، پڑھایا کرتا تھا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ابلیس نے 600 کروڑ برس اللہ کی عبادت کی، بعض نے 6 کروڑ بھی فرمایا۔ تو بیٹا اب فون سیٹ میں رکھ دو بیٹے، اور میری سر توجہ دو، اگر کچھ سستی آ رہی کہانی آ رہی تو باہر جا کے ٹہل کرائیے، پرواہ نہیں، لیکن ذرا اطمینان سے بیٹھیے، چہرے دیکھ رہا ہوں میں۔ تو ابلیس جو ہے اسی سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر ڈالی، اور آجو باجو اس کے اور بھی لکیریں ڈالے، اور مثال دے کر حضور نے سمجھایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اور سیدھی لکیر کے آجو باجو لکیر ڈالی، فرمایا یہ شیطان بیٹھا ہوا ہے ان راستے میں، یعنی سیدھے راستے پہ ہم چلیں گے تبھی وہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کو اپنی طرف بلائے گا، لالچ دے کر، جھوٹ بول کر، یعنی اس کے کئی ایک ہرکنڈے ہیں جو مکاشف القلوب میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات کہی تھی کہ ابلیس کو دیکھ کر کہا تھا کہ تو کیا بیچنے جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں جھوٹ تاجروں کو بیچوں گا، تاجر جھوٹ بولتے نا کاروبار کرنے والے، تو جھوٹ تاجروں کو بیچوں گا، حسد بیچنے جا رہا، تو اس طرح کے اس کی ہتھیاریں ہیں، لیکن وہ سیدھے راستے پر ہی بیٹھا ہوا ہے۔
کیونکہ جب ابلیس کو نکالا گیا، یہاں ایک لطیف ایک اشارہ بھی، ایک اور بات سن لیجئے کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یہ علم یہ تو ہم سب کا ایمان و عقیدہ ہے، ہر چیز کا اللہ جاننے والا ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہمیشہ کیا ہوگا، یعنی ہمیں بنانے سے پہلے ہمارے بارے میں جانتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو جب اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے تو ابلیس کو فرشتوں کا استاد کیوں بنا؟ کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ابلیس جو ہے آگے چل کر جو ہے گستاخ ہو جائے گا؟ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندے کو نوکری سے ہم نکالتے، لوگوں نے پوچھا کیوں نکالا، یہ اچھا کام کر رہا تھا، بھائی چور نکلا، تو سیٹ کو پہلے تھوڑی معلوم تھا کہ یہ چور ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ کو ایسا نہیں ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جب جانتا ہے تو اللہ جانتا پہلے سے اس بات کا اللہ کو علم ہے کہ یہ ابلیس جو ہے آگے جا کر گستاخی کرے گا، تو پھر فرشتوں کا استاد بنایا کیوں؟ سوال ہوتا ہے۔ جب جانتا ہے، آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ بندہ چور، تو آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے؟ جب کیا پہلے سے جانتا ہے کہ یہ بندہ چور ہے اور اگر میں رکھوں گا تو میرا مال، تو آپ کوئی بھی عقل مند آدمی اس پہلے سے جو اس کے بارے میں جانتا ہے اس کو نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تو اس نے رکھا کیوں؟ تو یہاں پر بڑا لطیف بات اشارہ کرتے ہوئے بزرگان دین نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ رکھنے کی وجہ جانتا پہلے سے تھا کہ یہ ابلیس بنے گا، لیکن رکھا اس لیے تھا تاکہ آنے والے بندوں کو یہ بات پتہ چل جائے، کوئی میری عبادت کرتے 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 میرے اتنے قریب بھی ہو جائے، لیکن اگر میرے محبوبوں کی شان میں گستاخی کرے گا تو میں اس کو رون کر پھینک دوں گا۔ تو عبادت میں ناز نہ کرے کوئی، ہے نا؟ اب عبادت میں ناز کر کے نبی کیا ہے، نبی کا علم غیب کیا ہے؟ اب ابلیس نے تو صرف آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا نا علیہ الصلوۃ والسلام، اب وہ سجدہ کس کو تھا اس پر بھی میں ٹاپک بہت لمبی ہو جائے گی۔ نور مصطفیٰ کو تھا، جو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خصائص کبریٰ میں بھی اس کو لکھا اور تفسیر الدر منصور میں بھی اس کو لکھا۔ لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ نبی کی نافرمانی کا تعظیم کا سجدہ تھا آدم علیہ السلام کو۔ یہ بات یہاں سے ایک اور بات مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ سجدے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، سجدہ کرنا اس کے بھی دو طرح، ایک تعظیمی اور ایک معبودی۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، اچھا قرآن میں آپ دیکھیں تعظیمی سجدے کا ذکر ہے، ایک سجدہ تعظیم کے لیے ادب کے لیے کیا جاتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، دونوں میں فرق نیت کا ہوتا ہے۔ اب تعظیمی سجدے کا ذکر قرآن میں ہے، آدم علیہ السلام کا سجدے کو کہا گیا تمام فرشتے جو کہ سوائے ابلیس کے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن پاک میں کہ آپ کے والد والدہ آپ کے 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تو لہٰذا تعظیمی سجدے کا ذکر ہے۔ لیکن شریعتی محمدی میں سجدہ تعظیم والے کی بات کر رہا ہوں میں، ادب والے سجدے کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے کہ شریعت میں یہ جائز تھا، حضور نے اس کو منع فرما دیا، حضور نے اس شریعت میں تعظیماً سجدہ پیر کو بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اب اس میں بھی لوگ یہی بات تو حضور تاج الشریعہ نے سمجھایا تھا، تو اس پر بھی وبال اٹھا کے معاذ اللہ کے حضور تاج الشریعہ نے نظام الدین اولیاء کی شان میں گستاخی کر دی۔ تو ایسا نہیں، تعظیماً سجدہ حضور نے منع فرمایا۔ جب صحابہ اکرام نے حضور کو دیکھا کہ جانور حضور کو دیکھ کر سجدہ کر رہے، آ کر بکری آتی حضور کو سجدہ کرتی، ہرنی آتی حضور کو سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ ایک بات یہ ہو گئی کہ ایک اونٹ جو ہے باغ میں جو بھی اس کے قریب آتا اس کو کاٹتا، قریب آنے نہیں دیتا، اتنا اس کا دماغ خراب ہوگا اونٹ کا۔ اور صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے کہ یا رسول اللہ، ہمارا اونٹ جو ہے اتنا دماغی تعظم ہو گیا ہے کہ کسی کو قریب آنے نہیں دے رہا، جبکہ جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اس کو کاٹ رہا ہے، مار رہا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، فرما یہ جو باغ میں اونٹ ہے اس کا دروازہ کھولو۔ صحابہ ڈر گئے، حضور کہیں یہ آپ کو نقصان نہ پہنچا؟ سرکار نے فرمایا نا، آپ دروازہ کھولو۔ تو جیسے ہی دروازہ کھولا اس اونٹ نے حضور کو دیکھا، دوڑتے ہوئے آ کے حضور کے سامنے وہ سجدے میں چلا گیا۔ خیر یہ پھر سرکار نے فرمایا کہ تم اس کو کام زیادہ لیتے ہو، کھانا کم دیتے ہو، یہ شکایت کر رہا ہے مجھ سے۔ اونٹ بھی جانتے ہیں مشکل آ جائے تو حضور کے پاس جانا پڑتا ہے، صحابہ بھی تو جاتے تھے لیکن جانور بھی جانتا ہے۔ تو خیر، تو جب یہ معاملات صحابہ نے دیکھے کہ جانور سجدہ کر رہے ہیں، اونٹ سجدہ کر رہا ہے، ہرنی سجدہ کر رہی ہے، بکری سجدہ کر رہے ہیں، تو صحابہ نے بھی اجازت دی، حضور آپ اجازت دینا کہ ہم بھی آپ کو تعظیم والا سجدہ کریں، تعظیم والا۔ تو سرکار نے فرمایا نا، اب میں نے اس کو منع کر دیا ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن یہ بھی منع ہے۔ تو ایک تعظیم والا سجدہ، ادب والا۔ تو ابلیس کو کہا گیا، ابلیس نے نہیں کیا، سارے فرشتوں نے کیے۔
اور بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اگر میرے محبوب کی عزت نہیں کرو گے تو تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اتنا قریب کر کر اپنے دربار سے نکالا. تو پتہ چلا کہ تعظیم دل میں نہ ہو اللہ کے محبوبوں کی، پھر اللہ کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے. اللہ انہی کی عبادت کو قبول فرماتا ہے جن کے دل میں اللہ کے محبوب کی تعظیم اور عزت ہوا کرتی ہے. تو خیر ابلیس نے جب دربار الہی میں یہ کہا یا اللہ اگر میں اسی سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا جو تجھ تک آتا ہے تو میں وہاں پر اپنا ڈیرا جماؤں گا. اس نے چیلنج کیا کہ میں ہر سیدھے راستے پہ چلنے والے کو بھٹکاؤں گا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں تجھے اجازت ہے قیامت میں تو جو کرنا ہے کر، لیکن یاد رکھے کہ تیرا اثر میرے مخلص بندوں پر نہیں ہوگا. تو ابلیس سے بچنے کا آسان سا ہتھیار کیا ہے؟ اس کی چالاکیوں سے، اس کے حرکتوں سے بچنے کا آسان سا ہتھیار. بولے کہ یار ابلیس کہاں، ہم کمزور آدمی، ابلیس تو ہمیں یوں پہ حوالہ بنا دیتا ہے، دیوانہ بنا دیتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے. تو آپ ڈرے نہیں، آسان سا علاج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. آپ اپنے ہر عمل میں اخلاص رکھے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، کسی مسلمان بھائی سے ملنا ہو، ہر ایک کے معاملے میں آپ یہ خیال کریں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اخلاص اس کو کہتے ہیں. تو اخلاص جتنا ہوگا انشاءاللہ نیکی کے کاموں میں آپ کو رکاوٹ نہیں آئے گی، آپ کرتے جائیں گے. تو خیر سیدھا راستہ ہے کیا جہاں پر ابلیس ڈیرا ڈال کر بیٹھا ہوا ہے؟ تو علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے نبی تک پہنچا. سیدھا راستہ حضور ہے علیہ السلام. علماء نے کیا پیاری بات کہی کہ سیدھا راستہ کون ہے؟ مدینے والے آقا ہے، تاجداری انبیاء ہے، سارے نبیوں کے سردار. کیوں؟ جو نبی تک پہنچ گیا وہ رب تک پہنچ جاتا ہے. جو نبی کے دربار میں آ جائے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت ملتی ہی نبیوں کے ذریعے ہے. اگر کوئی بندہ آسمان کو دے کر تقریر کر کے دیکھو آسمان، یقیناً 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 اگر آسمان کو دیکھے جو بغیر پلیروں کے اللہ پاک نے اس کو کھڑا کیا، یقیناً اس کو دیکھ کر بھی ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے اس کو کھڑا کرنے والا رب ہے. سمندر کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے، چاند سورج کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے جو رب کو پہچانتا ہے اس کو مواحد کہتے ہیں. نبی کے ذریعے سے جو رب کو پہچانتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا، فرعون نے جادوگروں کو بلوایا اور جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے سامنے آ کر کہا کہ آپ پہلے کچھ کر کے دکھائیں یا میں دکھاؤں. علماء فرماتے جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ کچھ کریں یا ہم کر بتائیں، تو یہ ان کا ادب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تو نے موسیٰ کا ادب کیا، اللہ نے ان کے لیے ایمان کے دروازے کھول دیے. ادب بہت ضروری ہوتا ہے، ادب بہت ضروری ہوتا ہے. پیر کا ہو، استاد کا ہو، بزرگوں کا ہو، نبی کا ہو، ادب ضروری ہوتا ہے. تو جتنا ادب کرو گے اتنا دل پہ نرمی آتی ہے، جتنا ادب کرو گے اس میں روحانی کے دروازے کھلتے ہیں، جتنا ادب کرو گے اتنا عبادت میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے، جتنا ادب کرو گے اتنا ایمان اور یقین اللہ کا اور اس کے رسول کے لیے مضبوط ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم دکھاؤ. خیر انہوں نے دکھا، واقعہ بڑا طویل ہے، آپ نے سنا. پھر انہوں نے سانپ چھوڑ کر بتایا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو سارے اژدھوں کو نگل لیا. ان لوگوں نے، کیونکہ وہ نامور جادوگر تھے، وہ جادو جانتے تھے اچھی طریقے سے وہ جادوگر، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتی، جادو تو ہم جادو کے ہر فن سے ہم معلوم رکھتے ہیں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کر بتایا جادو نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے، قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان جادوگروں نے کیا جملہ کہا کہ ہم نے ایمان لایا موسیٰ کے رب پر. غور کرنے کی جملہ ہے. وہ چاہتے یہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہم نے ایمان لایا موسیٰ کے رب پر. نبی کو درمیان لا کر کہا کہ موسیٰ کے رب پر. تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی معرفت ملتی ہی نبی کے ذریعے ہے، تو جو حضور کو سمجھ گیا، حضور کا ادب، مدینے والے کا ادب، تعظیم، محبت، ان باتوں کو سمجھ گیا، وہ رب کو سمجھ جاتا ہے، اس کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم کا معنی حضور تک پہنچا. اب اور پہنچائیں گے کیسے؟ تو وہ بھی اللہ نے آسان فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جن پر تمہارا اللہ کا انعام ہوا ہے. تو یہ کون ہے؟ تو اللہ نے ایک دوسری جگہ قرآن میں فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین پر ہے. یہ وہ لوگ ہیں حضور کے نائب جو تمہیں رسول تک پہنچاتے، رسول خدا تک پہنچاتے. اگر پانی نہ رہو تو تیمم کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، پانی نہیں رہا تو تیمم کر بھی عبادت کر سکتے ہیں. تو لہٰذا حضور تک پہنچنا ہے تو سمجھیے کہ حضور کے نائبین، وضو کا نائب تیمم ہے. وضو کا نائب کیا ہے؟ تیمم ہے. حضور کے نائب اولیاء کاملین ہے.
یہ ہر ولی نائب رسول ہوتا ہے، حضور کا نائب ہوتا ہے جو ان کے دامن کو پکڑتا ہے. اس لیے تصوف میں کہا جاتا ہے پہلے فنا فی الشیخ ہو تو پھر فنا فی الرسول کے مقام پر پہنچے گا، تو فنا فی الرسول ہونے کے بعد فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچے گا. اس لیے فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، پھر بندہ جا کے واقعی باللہ بنتا ہے. لہٰذا فنا فی الشیخ پہلے ہو، شیخ کی محبت میں فنا ہو تو تجھے رسول سمجھ میں آ جائے. لہٰذا یہ تین چیزیں میں آپ کو بتانا مقصد تھا. پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے راستے میں چل جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تو ہر نماز میں پڑھ لیتے ہیں ان کے راستے میں نہ چلا جن پر تیرا غضب. یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی کہ یہ آیت سے مراد یہود و نصارہ ہے. اس آیت سے مراد یہود و نصارہ ہے. لیکن آج جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے اس میں سب آ جاتے ہیں. اللہ اس کے رسول کے سارے دشمن تو یہود بھی ہے، نصارہ بھی ہے، منافقین بھی ہے، وہابی بھی ہے، بدعقیدہ بھی ہے. لہٰذا اب ہمیں دشمن کے بارے میں معلوم ہوگا تبھی تو پتہ چلے گا نا کہ ہمارا دشمن ہے. دشمن کے بارے میں معلوم ہوگا تبھی تو ہمارے کو علم ہوگا کہ ہمارا دشمن ہے. تو لہٰذا علماء اہل سنت جو وہابیوں کے بارے میں بولتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ برا مت بولیے. میں نے کہا پھر یہ آیت کا معنی کیا لگا لو گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کسی کو برا مت بولیے. میں نے کہا پھر یہ جو آیت ہر نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مانا اس کا معنی کیا نکالو گے؟ تو پتہ تو چلنا نا آپ کو اللہ کے دشمن کون ہے. یہود ہے، نصارہ ہے، وہابی ہے، اللہ اس کے رسول کے دشمن. تو ان دشمنوں کی پہچان کرانا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا. ان دشمنوں کی پہچان کرانا بھی تو ضروری ہوتا ہے. تو خیر یہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے، اور علماء کی مختصر سی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی. پھر اس کی ایک اور بھی تفسیر نکلتی ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اللہ تو یہ کہنا چاہتا ہے قرآن کے راستے پر چلو. صراط الذین، قرآن کا نام لے کر کہتا ہے قرآن کے راستے پر چلو، حدیث کے راستے پر چلو. تو صراط الذین انعمت علیہم کہا کہ ان کے راستے پر چلو جن پر انعام ہوا اللہ کا. یہاں قرآن کا نام نہیں لیا، حدیث کا نام نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ قیامت کے قریب ایسے بندے آئیں گے جو قرآن پڑھ کر تمہیں بھٹکائیں گے، حدیث پڑھ کر تمہیں بھٹکائیں گے. تو آؤ میں ان کا نام نہیں لوں گا بلکہ ان پر بتاؤں گا جن پر میرا انعام ہوا ہے. ان کو مضبوطی سے پکڑو، وہ تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ معاذ اللہ کے قرآن میں غلطی ہے. اللہ کا کلام بھی بے عیب ہے، اللہ کا کلام بھی یقیناً بے عیب ہے. لیکن جو ہے اس کو ہر کوئی اپنی طرف سے نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے علماء سے رجوع ہونا پڑتا. اب یہ آج ہمارا لگاتار یہ تیسرا اتوار میں نے رکھا اس لیے ہے کہ آپ کو تعلیمات اولیاء اللہ صحیح معنی پہ اپنے ذہنوں میں آپ کے بیٹھ جائے. آپ سمجھیے بزرگان دین کرتے کیا ہوں، کی تعلیمات کیا ہوتی ہے، ان کا عمل کیسا آتا ہوگا. اب گزشتہ اتوار میں نے آپ کو ولی کا معنی اور اس کا مفہوم کے ساتھ بتایا تھا. آج میں صرف اقوال، کیونکہ میں مین آج کا دن ان کا صرف بزرگاؤں کے اقوال پر ہم پڑھیں گے. کیونکہ کچھ لوگ جو ہے اپنے آپ کو پیر کہہ کر معاذ اللہ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے ہے کہتے کہ ہم طریقت والے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہم کو معاف ہو گئی ہے کہ ہم جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے. اس طرح کی باتیں کرنے والے آج 2023 میں بھی موجود ہیں، پہلے بھی تھے اور آج بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم اندر والے ہیں، طریقت والے ہیں. اگر کوئی مجھ سے آ کے کہے نا کہ ہاں کہ حضرت ہمارے پیر کہہ رہے کہ ہم کو نماز معاف ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی نماز معاف صرف 4 لوگوں پر ہے، اس کے ہٹ کے کسی پر نہیں. 4 لوگوں پر نماز معاف ہے، اس کے ہٹ کے کسی پر نہیں. وہ 4 لوگوں میں ایک نابالغ بچہ جب تک بالغ نہ ہو، پہلا نابالغ بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو. دوسرا دیوانہ جو ہو جائے، پاگل ہو جائے، اس کو ہوش ہی نہ ہو. لوگ کھا رہے پی رہے، ہر چیز ان کا لیٹس میں ہے، ان کو نماز کیسے معاف ہو گئی؟ پاگلوں دیوانوں پر نماز معاف ہوتی ہے. یہ 2. اور دوسری قسم عورتوں میں آتی ہے، جب ان کے مخصوص ایام آتے ہیں اس وقت ان پر نماز معاف ہوتی ہے. ایک. اور چوتھے نمبر پر وہ عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے، اس کے جب تک وہ ناپاکی کی حالت میں ہے اس وقت تک ان پر نماز معاف ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کے ہٹ کر کسی پر بھی نماز معاف نہیں ہے. تو اب بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیر صاحب تو بولے نماز یہ شریعت والوں کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، ہم پر نماز معاف ہے. تو آپ ان پیر صاحب سے میں پوچھوں گا کہ ان 4 میں سے آپ کیا ہے نا؟ بھائی یہ تو رب کا بنایا مکان ہونا ہے، بھائی آپ کا میرا بنایا مکان تھوڑا ہی ہے. پھر آپ سوچیے پیر صاحب یہ 4 میں سے اب ہے کیا؟ پھر اب نابالغ ہے، اب دیوانے ہیں، اب کیا کھول کر بولو، بچے ہوشیار ہے، سمجھ گئے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنے والے آج کے دور میں بھی موجود ہیں. میں تو پرسنلی طور پر جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، اور تعجب ہے مجھے کہ ایسی باتیں کرنے والوں کے بھی مرید ہے لوگ. اور جو یہ اتوار پیر والے پیر کے پیر ہے، لیکن بتا رہا ہوں ایسی باتیں کرنے والے بھی، ایسی باتیں کرنے والے کہ لوگ آج مرید بن رہے ہیں. تعجب کی بات ہے.
میں نے کہا بھائی آپ کے پیر نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے چلو آپ ان کے مرید کیوں بنے؟ بولے حضرت بولے میرے مرید بن جاؤ سب میں دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا اصل میں چوری تمہارے دل میں بھی، آپ جیسے کہ صحبت میں بیٹھو گے ایسا اثر آئے گا دماغ میں، اصل چوری تمہارے پاس بھی ہے دماغ میں۔ تم چاہ رہے تھے کہ نماز پانچ کی کہاں پڑھیں گے بھائی، صاحب سے مرید ہو جاؤ سب دیکھ لیتے بولے، اب نذرانہ جو دے دو وہ سب کر لیتے رہتے، دیکھ لیتے رہتے، ہمارے پیر سب دیکھ لیتے۔ بولے ہاں پیر دیکھتے تھے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ واقعی پیر ہوتے تھے، وہ دیکھتے بھی ایسا تھے کہ اگر ان کی نگاہوں سے بظاہر بندہ 100 200 300 کلومیٹر بھی ہو گناہ کا ارادہ کرتا تو چہرہ کالا ہو جاتا، ایسا دیکھتے تھے پیر۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید کا واقعہ ہے، کئی کلومیٹر دور وہ دل میں سوچا کہ پیر تو بغداد میں، میں یہاں ہوں، اب دل میں خیال آنا غلط کام کرے، گناہ کا کام کرے، یہ خیال آنا تھا، متقی پرہیزگار تھے لیکن ان کے دل میں خیال آنا تھا، ان کا چہرہ کالا پڑ گیا، اسی وقت کالا پڑ گیا، اور کئی دن تک وہ شرما کے گھر کے باہر نہیں نکلے۔ جب وہ توبہ کیا اور کالا پن ختم ہوا نا، جب ادھر کالا پن ختم ہوا ادھر پیر مرشد کا خط ان کے گھر پر آیا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ میرے مرید مجھے بار بار دھوبی نہ بنا کر، میرے مرید مجھے بار بار دھوبی نہ بنا کر، یعنی تیرے گناہ کو دھوتے اپنے آپ کو، یہ عاجزی تھی بزرگوں کی، تو ایسا دیکھتے تھے مرشد، ان کو بولتے تھے میں دیکھ لیتا ہوں، ان کو تھوڑا ہی بولتے کہ نمازیں چھوڑو میں دیکھ لیتا ہوں، شراب پیو میں دیکھ لیتا ہوں، گانجا مارو میں دیکھ لیتا ہوں، سود کا کاروبار کرو میں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ سچے پیر کی پہچان رہی نہیں۔ جو یہ پیر چمک رہے ہیں نا، گنبدیں ان کی چمک رہے ہیں، ایسے ڈھونگیوں کو دیکھ کر ان پر قیاس نہ کرے، یہ ڈھونگی قسم لوگوں کو دیکھ کر ان بزرگان دین پر قیاس نہ کرے۔ یہ بزرگان دین جن کی گنبدیں چمک رہی ہے، جن کی مزار چمک رہی ہے، اگر ان کی ظاہری زندگی دیکھے تو ان کا ظاہر بھی چمکتا تھا شریعت سے، ان کا باطن بھی چمکتا تھا شریعت سے۔ لہذا ان فیک لوگوں کو ظاہر کرنے کے، ایکسپوز کرنے کے لیے میں نے آج یہ تیسرا پارٹ رکھا ہے، اور زیادہ تر میں اقوال پر جاؤں گا بزرگان دین کے۔ میں نے صرف 2 اقوال غوث اعظم کے سنائے تھے، اب آئے میں غوث پاک کے وہی اقوال سنا کر آپ کے ایمان اور عقیدے کو انشاءاللہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سچے پیر کو پہچانے، انہیں کی صحبت میں رہے، وہی پیر تمہیں رسول تک پہنچاتے ہیں۔ فنا فی الشیخ فنا فی الرسول، جب بندہ پھر فنا فی اللہ کا مقام پہ ہوتا ہے تو اس کو باقی باللہ کا مقام ملتا ہے۔ ہاں، فنا فی الشیخ، شیخ جو کہے وہ کرو، جو سچے شیخوں کی بات کرو، سچے پیر کی بات کر رہا ہوں، جو وہ کہے تو ان کے سامنے میں ایسا نہیں، ایسا چھوڑا تھا میں، یہ نہیں یہ کرنا تھا، نہیں بھائی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی وہ بات میں اکثر سناتا ہوں کہ نظام الدین اولیاء جب پاک پٹن گئے ہوئے تھے اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں ملنے کے لیے، اور وہاں کئی دن ہو گیا پیر و مرشد کی خانقاہ میں کام کر رہے تھے، تو آپ کے سنگت پڑے نظام الدین اولیاء کے ساتھ، ہم ساتھ پڑھنے والا ایک دوست پاک پٹن آیا ہوا تھا۔ نظام الدین اولیاء کو جب یہ معلوم ہوا کہ جو میرے ساتھ مدرسے میں پڑھا ہے وہ میرا دوست یہاں پر اسی شہر میں آیا ہوا ہے، چلو کیوں نہ ہو پیر خانے سے میں تو ہوں، دوست سے بھی ملاقات کر لیتا ہوں۔ وہ نظام الدین اولیاء نکلے اور نکل کر سیدھا اپنے دوست کے اس صحرا میں گئے، صحرا کے دوست دور میں ہوٹل کو، اس صحرا میں گئے جہاں آپ کا دوست کھڑا تھا، سلام دعا کی، لیکن اس دوست نے کہا نظام الدین تم مدرسے میں اور جب دہلی میں پڑھتے تھے تو محفل شکن تھے، تمہارے پائے کا کوئی عالم پورے دہلی میں نہیں تھا، لیکن تم کس کی چکر میں آ کر پھنس گئے؟ تمہارا لباس دیکھو کتنا پھٹا ہوا ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں، تمہارا سر کا امامہ دیکھو، یہ کیا حالت تم نے بنا رکھی ہے، علماء کا مقام الگ ہوتا ہے، تم کیا کر رہے ہو، کس کی مرید بن گئے ہو؟ تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا تھا دیکھ یار جو بولنا ہے مجھے بول، پیر کو نہیں بولنا، تو میرے ساتھ کا دوست ہے، ہم ایک ساتھ پڑھے، دہلی میں بھی ساتھ رہے، تو میں ملاقات کی اس نسبت کے تحت۔ تو یہ بات کر نظام الدین واپس خانقاہ میں آئے۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا نظام الدین میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، دیکھو وہ دسترخوان پہ میں نے کھانا رکھا ہے، اس کھانے کو لپٹو اور اپنے سر پر رکھو، اور جو صحرا میں جو ہوٹل میں تمہارا دوست کھڑا ہے اس کو جا کر کھلا کر آؤ۔ حضرت نظام الدین نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو اس نے تانا دیا میں دسترخوان سر پر اٹھا کر جاؤں گا مارکیٹ میں پیدل، وہ بھی میں ہی اٹھا، پیر و مرشد نے کہا تم ہی اٹھاؤ گے، تم ہی سر پر رکھ لگا۔ تو آپ یہ بھی بول سکتے تھے میں آپ کے پاس کچھ باطن کی چیزیں حاصل کرنے آیا ہوں، کچھ اپنا ذہن صاف کرنے آیا ہوں، یہ آپ مجھے کیا ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ مارکیٹ میں لوگوں کے سامنے دسترخوان اٹھا کے وہ بھی ننگے پاؤں اپنے خانقاہ سے جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ بھائی میں آپ سے پڑھنے آیا ہوں، تھوڑا سا سکھائیے، ذکر سکھائیے، پڑھی سکھائیے، اخلاق، لیکن نہ، نظام الدین نے ایسا دل میں خیال تک نہیں لایا دل میں۔ ہاں یہ عالموں سے پوچھو، جب کوئی آدمی داڑھی رکھ لیتا ہے اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے۔ میں اکثر فرماتا ہوں غوث اعظم جو فرماتے ہیں، غوث اعظم نے فرمایا کہ چونٹی کی آواز آ سکتی ہے لیکن تکبر تمہارے دل میں کب آ جائے پتہ نہیں چلتا۔ لہٰذا
ہم جب داڑھی رکھ لیتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، نمازیں پڑھتے تو کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نہیں کھو گیا. تو یہ میں نہیں ہوتا ہے. پیر کی خدمت میں رہ کر میں کو بھی پیر مٹا دیتے ہیں. تو لہٰذا نظام الدین اولیاء تو بڑے عالم تھے بھائی، دہلی میں پورا چرچا. تو جب حضرت محبوب الہی نے پیر و مرشد کے کہنے پر نہ سوچا نہ دل میں کچھ خیال آیا، فوراً دسترخوان سر پر لے کر پیدل گئے اپنے دوست کے گھر. جو صحرا میں جا ٹھہرا تھا دوست، اس نے کہا یار اب سمجھ میں آ گیا تمہارا پیر جو ہے اصل میں تکبر مٹانے کی تعلیم دے رہا ہے، انا مٹانے کی تعلیم دے رہا ہے. کھانا میں بعد میں کھاؤں گا، اب مجھے بھی اپنے پیر کے پاس لے چل، میں بھی ان کا غلامی میں داخل ہو جاتا ہوں. تو عالم تھے. تو علم ہو تو سمجھ میں آتا ہے تکبر کی باریکیاں اللہ ہمیں محفوظ رکھے. بہت تکبر کے بارے میں میں نے پڑھا نا، تو اس کی اتنی خطرناک باریکیاں ہے، بس وہ سچا پیر کی صحبت میں رہ کر ہی وہ دھلی جاتی ہے. ورنہ میں اس عالموں کی بات کر رہا ہوں. عام لوگ تو جب علم نہیں ہے تو آپ کو تو کتنا تکبر ہوگا، عالم کو بھی بڑا تکبر آ جاتا ہے. اس لیے بزرگان دین پہلے علم حاصل کرتے تھے، بعد میں مرید بنا کرتے تھے. لہٰذا یہ بات سمجھنے کے لیے بزرگان دین کے اقوال میں سچے پیروں کی اقوال سنا رہا ہوں. شریعت ہی وہ چیز ہے جو طریقت کے راستے کو اور حقیقت کے راستے کو آپ کو ملاتی ہے. شریعت کی ایک مثال میں آپ کو دے کر انشاءاللہ، شریعت، طریقت اور حقیقت، اس پر میں نے اعلیٰ حضرت کے اقوال بھی آپ کو سنائے ہیں، لیکن ایک اور آسان سی مثال دے کر میں آپ کو ان تینوں چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر سمجھیے آپ ایک شخص نے آپ سے کچھ پیسے ادھار مانگے اور کہا بھائی مجھے کام ہے دے دے، اور میں آپ کو پہچانتا نہیں، آپ کو کیوں نہیں؟ بولے بھائی فلاں علاقے میں میرا پیٹرول پمپ ہے، تو وہاں پر آ جا، تجھے سارا میرا ڈیٹیل مل جائے گا، میں پیٹرول پمپ کا مالک ہوں. آپ نے اس کو پیسے دے دیے، اور کچھ دن کے بعد جب آپ پیٹرول پمپ پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں کے نوکروں سے کہا کہ فلاں آدمی، تو نوکر نے کہا کہ ہاں یہ ہمارا سیٹ ہے. تو آپ نے پہلا پڑھو ہاں اس نے سچ کہا، اس نے مثال دے رہا ہوں سمجھیے آپ. شریف تو پیٹرول پمپ تک پہنچ گئے اور اس کو کہا کہ نوکروں سے کہا کہ تمہارا سیٹ کہاں ہے؟ فلاں یہی نام ہے، ہاں انہی کا پمپ ہے، یہ بھی ہمارے مالک ہے. تو اس پمپ تک پہنچنے کو کہتے ہیں شریعت. کیا کہتے ہیں؟ شریعت ہے. اور پھر نوکر نے گھر تک پہنچا کہ فلاں اسی گھر میں ہمارا سیٹ رہتا ہے. تو گھر تک پہنچ گئے، یہ ہے طریقت. آسان کر سکتا ہوں. اگر آپ نے کٹکا مایا تو واقعی وہی سیٹ باہر نکلا جس کو آپ نے پیسے دیے تھے. تو اس نے آپ کو اپنے گھر میں بلا لیا، اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئے. یہ ہے حقیقت. ٹھیک ہے، اس کو یوں سمجھے کہ علم الیقین، پہلے علم ہوتا ہے نا پمپ کا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے حق الیقین، اس کے بعد ہوتا ہے عین الیقین. اب لیکن پہلے ہوتا ہے علم الیقین، یعنی پہلے سے ہی شریعت ہے. اب غوث اعظم جو میں نے آپ کو بتایا کہ غوث پیروں کے پیر، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں. لگاتار پہلے 3-4 اقوال پڑھ کر مختصر تفسیر کر کے انشاءاللہ ہم ذکر کے لیے بیٹھیں گے. اب سنیے غوث اعظم. ابھی جو اقوال پڑھ رہا ہوں میں بہجت الاسرار، کتاب کا نام بہجت الاسرار. بہجت الاسرار آنے کی یہ کتاب جو ہے حضور تاج الشریعہ کے مرید نے لکھی. ان کا نام ہے مفتی محمد عیسیٰ رضوی قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ علیہ، اور کتاب کا نام ہے امام احمد رضا اور معارف تصوف. تو آپ نے اس کتاب میں یہ بات ظاہر کی کہ اعلیٰ حضرت کو تصوف، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مفتی تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، محدث تھے، مدرس تھے، بس ان کو اور کچھ نہیں آتا تھا. میں ان کو انہوں نے ایک کتاب لے کر بتایا کہ نا تصوف میں یوں سمجھیے کہ امام احمد رضا مفتی محدث بھی ہے اور ولی کامل بھی ہے. آپ نے کھول کھول کر معنی سمجھائے اعلیٰ حضرت تصوف کو کیسے سمجھایا ہے. تو لہٰذا اس کتاب سے میں حوالے پڑھ رہا ہوں. اس کتاب میں جو حوالے ہے بہجت الاسرار سے لیا، جو میں ابھی قول پڑھوں گا. بہجت الاسرار کے بارے میں بھی آپ کی کتاب سن لیجیے. جیسا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں حضور کے 100 سال کے بعد جمع کی گئی، جس کو قطب احادیث کہتے ہیں، جو کہ قطب احادیث میں جس طرح حضور کی حدیثیں جمع فرمائی گئی ہے اور راویوں کو چن چن کر لا کر یہ انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، اس طرح حدیث کو مضبوط بنایا ہے. بس اسی شکل میں غوث اعظم کی سیرت پر، غوث اعظم کی زندگی پر کئی کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن بہجت الاسرار وہ کتاب ہے جو حدیث کی طرز پر لکھی گئی کتاب ہے. یعنی جس طرح راویوں کو محدثین نے جمع کیا، اس طرح اس کتاب کے مصنف جو علامہ شتفونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، ابو الحسن شتفونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے حدیث کی طرز پر غوث اعظم کی باتیں جمع فرمائی. علامہ ابو الحسن شتفونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا نام جو کتاب لکھے بہجت الاسرار، ان کے والد غوث اعظم کے خلیفہ تھے. تو اس طرح یہ کتاب جو لکھی گئی غوث اعظم کی زندگی پر بہجت الاسرار، یہ اس وقت لکھی گئی کہ جس نے کتاب لکھی ان کے والد خود غوث اعظم کا مرید و خلیفہ تھا.
تو اس طریقے کی کتاب غوث اعظم کی زندگی، غوث اعظم کی سیرت پر، یہ بہجت الاسرار جو کتاب ہے بڑی مضبوط کتاب ہے، سب سے مضبوط کتاب غوث اعظم کی زندگی، جو غوث اعظم کی سیرت پر اگر آپ غوث اعظم کون تھے، کیا تھے، کیسا تھے، کراماتیں کیا تھی، یہ ساری باتیں اگر آپ کو سمجھنا ہے، مارکیٹ میں انگنت کتابیں ملیں گی آپ کو، بڑے بڑے علماء کی کتابیں ملیں گی یقیناً، لیکن سارے علماء جس کتاب کو دیکھ کر لکھتے ہیں اس کتاب کا نام بہجت الاسرار ہے۔ آپ سمجھ گئے کتاب کتنی معتبر کتاب ہے بہجت الاسرار، ابو الحسن شکونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، انہیں کی ایک کتاب سے یہ حوالے پڑھ رہا ہوں، کتنے مضبوط حوالے آپ سنیے۔ آپ غوث اعظم تصویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولایت پرتو ہے نبوت، یعنی ولایت سایہ ہے، پرتو ہے نبوت کی، نبوت کا سایہ ولایت ہے۔ اور ولایت کا معنی میں نے آپ کو سمجھا دیا، ولی ولایت کا معنی سمجھاؤں میں آپ کو، ذہن میں رکھتے ہوئے بات کو سمجھیے، کیونکہ مرید بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باتیں آپ کو سیکھنے کے مریدوں کو خاص طور پر، تو لہٰذا ولایت نبوت کی سایہ ہے، اور نبوت الوہیت کی سایہ ہے۔ سایہ سے مراد اللہ، لیکن حضور کا بھی سایہ نہیں ہے، میرے رب کا بھی معاذ اللہ کو جسم نہیں تو سایہ کہاں سے، اللہ جسم جسمانی سے پاک ہے، لیکن سایہ سے مراد صفت جلوے کی یہاں بات کر رہی ہے۔ اب غوث اعظم فرماتے ہیں ولایت کا پرتو نبوت ہے، نبوت کا پرتو الوہیت ہے، اور غوث اعظم فرماتے ہیں اور ولی کی کرامت یہ ہے۔ آپ سنیں، آپ یہاں غوث اعظم کا قول سنیں، ولی کی کرامت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کرامت وہ جو ہوا میں اڑ کر بتائے، پانی پہ چل کر بتائے، ہم کیا کھا کر آئے وہ بتا دے، دل میں کیا سوچ رہے وہ بتا دے۔ میں نے کہا یہ ایسے کام ہیں، یہ کرام بزرگان دین سے ہوتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ایسے کام آج کے دور میں جادوگر بھی کرتے ہیں۔ غریب نواز کے سامنے جادوگر نہیں اڑاتا ہوا میں، خود جیپال بھی اڑاتا ہوا میں، تو جادوگر جو ہوا میں اڑتے ہیں، پانی پہ بھی چل کر بتاتے ہیں۔ ایسے کئی بابا، آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ابھی بھی کچھ بابا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو باپ کا نام، آپ کا نام، آپ کیا سوچ کر سو بتا رہے ہیں، تو یہی کرامت ہے، اصل نہیں۔ بزرگوں سے ایسی کرامت ہوتی ہے، لیکن آپ سنیے اصل کرامت کیا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ولی کی کرامت یہ ہے اس کا فعل اور اس کا قول، یعنی وہ جو فعل کس کو بولتے ہیں؟ جو ہم کر رہے ہیں کام، جو ہم کام حرکتیں کرتے ہیں اس کو فعل بولتے ہیں۔ قول کس کو بولتے ہیں؟ جو بولنا ہے۔ تو اب غوث اعظم فرماتے ہیں ولی کی کرامت یہ ہے اس کا فعل اور اس کا قول، یہ دونوں بھی قانون شریعت کے تحت ہو۔ بولے سبحان اللہ۔ اس کا فعل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، یعنی اس کا قول بھی حضور کی سنتوں کی طرح ہو۔ یہ غوث اعظم فرماتے ولی کی کرامت سمجھے۔ اس لیے میں ایک بات سنا رہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جنید بغدادی کا ہے، کسی نے کہا کہ غوث اعظم کا ہے، کسی کا کسی بہت بڑے بزرگ کا یہ واقعہ ہے۔ میں جہاں تک جانتا ہوں یہ واقعہ غوث پاک کا ہے۔ وہ کون سا واقعہ ہے؟ ایک مرتبہ حضور سرکار غوث اعظم کے پاس ایک شخص آیا، کچھ مہینے، 1 مہینہ رہا یا 2 مہینے کے قریب رہا، اور جب واپس جانے لگا تو غوث اعظم نے پوچھا آئے کیوں تھے، جا رہے کیوں؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی، میں نے آپ کی کرامتیں بہت سنی تھی کہ آپ یہ کرتے ہیں، ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیتے ہیں، فلاں 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 کرامتیں میں نے سنی تھی، تو میں آپ کے پاس آیا اس لیے تھا کہ کچھ دن رہوں گا، کوئی کرامت دیکھ لیا تو بس آپ کا مرید بن جاؤں گا۔ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، ایک کرامت میں نے نہیں دیکھی، اب جا رہا ہوں۔ تو غوث اعظم کی نے فرما کے تو نے کرامت کو سمجھا کیا ہے؟ ہوا میں اڑ کر بتائے، پانی پر چل کر بتائے، نہ غوث اعظم نے فرمایا مجھے ایک بات یہ بتا، اتنے دن تو رہا ہے تو کیا تو نے مجھے دیکھا فرض چھوڑتے ہوئے؟ کوئی چیز فرض ہو اور میں نے چھوڑا ہو؟ کہنا غوث اعظم اتنے دن میں تو نے دیکھا کوئی چیز سنت اور میں نے چھوڑا؟ تیرے فرض سنت نماز میں نہیں آتے، کچھ چیزیں زندگی میں بھی آتے بھائی، نظر میں رکھا، بچوں کا پالنا بھی ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، تو کوئی سنت میں نے چھوڑی ہے؟ فرمانا کہا اتنے دن میں کوئی نفل میں نے چھوڑا ہے؟ تو اس نے کہا اے غوث اعظم، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اتنے دن میں رہا ہوں، نہ میں فرض سنت دور کی بات ہے، آپ کو میں نے نفل چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا ولی کی سب سے بڑی کرامت یہی ہوا کرتی ہے، ولی کی سب سے بڑی کرامت۔ تو پیر کو کرامت میں مت توڑو، یہ پیر صاحب دل کی بات بولیں گے تو مرید بنیں گے۔ اب اس پر بزرگان دن بڑے جلان میں آتے ہیں، حضور بندہ نماز کا بھی بڑا، حالانکہ میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، واقعی جو بزرگ ہیں، پیر پھینکو تو غوث اعظم بندہ نماز کا بھی واقعہ کہ بادشاہ نے کہا اگر سچے پیر ہے، ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، سامنے جو ہے نا پلیٹ میں تربوز بھی تھے، سیب بھی تھے، تو اس نے کہا کہ اگر یہ پیر صاحب ہے بندہ نواز کے بارے میں سوچتا تو مجھے سیب کھانے دیں گے۔ تو بندہ نواز نے فرمایا ایک واقعہ سنا کہ بھائی دل کی بات تو گدھا بھی جان لیتا ہے، بندہ نواز نے فرمایا دل کی باتیں تو گدھے بھی جان لیتے ہیں، اگر میں تجھ کو سیب نہیں دوں گا تو معاذ اللہ تو ولایت پہ شک کرے گا، لیکن ہماری نظر میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اس بادشاہ کو سیب دیا تھا۔ تو خیر دل کی بات بتا دینا، کیا کھا کر بتا دینا، کیا سوچ بتا دینا، یہ اصل پہچان نہیں ہے ولی کی، یہ کرامت
یہ بتاتے ہیں بزرگان دین، لیکن یہی اصل ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اصل کرامت دین پر استقامت ہے، جو غوث اعظم فرماتے ہیں ولی کی کرامت یہ ہے جس کا فعل اور قول دونوں بھی قانون شریعت کے مطابق ہوا کرتے ہیں، جس کا کام بھی شریعت کے مطابق ہوتا ہے، جس کی بات بھی شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ اب آئے اور ایک قول غوث پاک کا، یہی بہجت الاسرار سے میں پڑھ رہا ہوں، کتاب معرفت۔ اچھا الحمدللہ یہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، بہجت الاسرار رہنا چاہیے ہمارے پاس، ہم خادریوں کے پاس تو ضرور گھر میں کتاب رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ اب سنیے آپ دوسرا، غوث اعظم فرماتے ہیں بہجت الاسرار سے میں حوالہ پڑھا ہوں، شرع سے مراد شریعت، سنیے شرع وہ ہے جس کی صورت قہر کی تلوار اپنے مقابل کو مٹا دیتی ہے، مطلب شریعت رب کی قہار اللہ کا جلال ہے جو اس میں عمل کرتا اپنے مخالف یعنی غلط چیز کو مٹا دیتا، جو پسند اللہ کو، جو راستہ جو حرکت نہ اللہ کو پسند ہے اور رسول پسند ہے، شرع پہ عمل کرنے والا کا اس پہ کبھی عمل نہیں کرتا، لہذا غوث اعظم فرماتے اپنے مخالف کو مٹا دیتی ہے۔ اور آگے دیکھیں غوث اعظم کا قول ختم نہیں ہوا، غوث اعظم فرماتے اور اسلام کی مضبوط رسیہ اس کی حمایت کی ڈوری پکڑے ہوئے ہے، یعنی شریعت کیا ہے؟ اسلام کی مضبوط رسیہ اس کی حمایت کی ڈوری پکڑی ہوئی ہے، دونوں کے کام کا مدار، یعنی تو اگر رب کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اس کے قہار کے جلوے دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو وہ راضی کرنا چاہتا ہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں دونوں کام کا مدار فقط شریعت پر ہے، فقط شریعت پر ہے، اور اس کی ڈوریوں سے دونوں عالم کی منزلیں وابستہ ہے، شریعت کی ڈوریوں سے دونوں عالم، زمین دونوں عالم، جو شریعت پہ عمل کرتا ہے اسی کے سامنے راز کی باتیں پنہاں ہیں، کھلتی ہے، عالم ملکوت ہو، عالم جبروت ہو، عالم لاہوت ہو، یہ ایسی عالم ہے یہ کھلتے ہی ہے غوث اعظم فرماتے شریعت پہ عمل کرنے سے، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، یہ سارے جو طریقت میں ہم بولتے ہیں یہ راز ہے، یہ کھلتے کب ہے؟ فرمایا غوث اعظم اس کا مدار شریعت پر ہے۔ اب آئے یہ اور غوث اعظم کا قول، یہی بہجت الاسرار سے میں پڑھ لگا ہوں، سچے مرید کو غوث پاک کے صرف ایک ہی قول کافی ہے، لیکن میں ایمان کیونکہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے تو سب کے پاس جاتا ہے تو آسانی کے لیے میں آئے غوث اعظم نے ایک اور غوث پاک کا قول سنیے آپ، سرکار غوث، یہ بھی بہجت الاسرار سے غوث اعظم کو سید فرماتے ہیں شریعت پاکیزہ، اب سنیے غوث اعظم فرماتے ہیں شریعت پاکیزہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم یعنی درخت دین اسلام کا پھل ہے۔ شریعت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک وہ جھاڑ ہے شریعت جس پہ پھل ہو، جس پہ دین اسلام کا وہ جھاڑ ہے شریعت اللہ کا قانون جس پر پھل ہو، پھل ہے شریعت۔ اور پھر غوث اعظم فرماتے ہیں شریعت وہ آفتاب ہے، وہ سورج ہے، شریعت وہ آفتاب ہے، یعنی آفتاب سورج کو بولتے ہیں، چمکنے کی چیز کو بولتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں شریعت وہ آفتاب ہے جس کی چمک سے تمام جہان کی اندھیریاں جگمگا اٹھتی ہے، تمام جہان سے اندھیری ختم ہے، سب جگہ چمک اٹھتی ہے۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں شرع کی پیروی یعنی شریعت کی پیروی دونوں جہاں کی سعادت بخشی ہے، دونوں جہاں میں کامیابی شریعت پہ عمل کرنے سے ہے۔ پھر غوث اعظم فرما رہے خبردار، غوث اعظم فرما رہے خبردار اس کے دائرے سے باہر نہ جانا۔ جو لوگ بتائے آج کے دور میں کوئی پیر غوث اعظم سے بڑا ہو سکتا ہے، جبکہ میں نے آپ کو بتا دیا امام مہدی آنے تک غوثیت کبریٰ پر شیخ عبد القادر جیلانی ہے، غوثیت صغریٰ، غوثیت کبریٰ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی ڈیٹیل میں نے تقریر میں کی ہے، لیکن آپ سنیے جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج کے فیک لوگوں کو دیکھ کر اپنا ایمان عقیدہ خراب نہ کرے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ خبردار اس کے دائرے سے باہر نہ جانا، خبردار اہل شریعت کی جماعت سے جدا نہ ہونا، خبردار اہل شریعت کی جماعت سے جدا نہ ہونا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا یہ شریعت والے مولانا لوگ، ان کا کام ہی بعض تو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں شریعت شرارت کو کہتے ہیں، معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، تو آپ ان کو نہ دیکھیں، پیروں کے پیر غوث اعظم کا صغیر کیا کہہ رہے ہیں، ان کو دیکھا، ان کو دیکھ کر اپنا ایمان اور عقیدے کو مضبوط پکڑے۔ آئیے اور ایک اور قول بہجت الاسرار سے وہی غوث اعظم کا، میں نے 1 2 3 4 قول میں نے پڑھ دی ہے، لیکن یہ 5واں قول ہے، یہ بھی غوث پاک کا بہجت الاسرار سے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ قریب کا راستہ، یعنی اللہ تک پہنچنے کا، ہم بولتے ہیں نا شارٹ کٹ راستہ بتائیے، سب سے زیادہ جو آسانی سے منزل تک پہنچ سکے، اللہ کی جانب سے سب سے زیادہ قریب کا راستہ قانون بندگی کو لازم پکڑنا اور شریعت کے گروہ کو تھامے رہنا ہے۔ کتنی باتیں میں نے کہا، دیکھیں ایک اور قول سنیے غوث پاک کا، اور یہ قول میں تو ان لوگوں کی پٹائی ہے، ایسے بدبخت لوگوں کی جو جنگلوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے لوگوں کو بہت پہنچے برسوں سے فلاں جگہ بیٹھا چلا کر رہا ہے، کوئی 40 دن کے چلنے میں بیٹھا، کوئی سال 2 سال بیٹھا۔ بزرگان دین میں بیٹھتے تھے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں بزرگان دین بیٹھا کرتے تھے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایسے کئی بزرگان دین رہتا جو کئی سال جنگل میں بیٹھے، لیکن کب بیٹھے یہ سوال ہوتا، بیٹھے کب؟ تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا نہ ان کو طہارت کے مسئلے معلوم ہوتے، نہ نماز کے مسئلے معلوم ہوتے، کچھ نہیں معلوم ہوتا، لیکن وہ چلا بیٹھے ہوتے 40 دن کا۔ چلا کہتے ہیں 40 دن کو چلا کہتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ اور اس کا ثبوت بھی قرآن سے، جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا تھا تو فرمایا کہ 40 دن روزے رکھ کر، اور 40 روزے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں طور پر اللہ سے بات کرنے کے۔ تو یہ 40 دن کا جو آنکڑا ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اس لیے بزرگوں کا کوئی بھی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہوتا، یہ تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ چلا بیٹھ رہا ہے تو بزرگان دن بیٹھتے تھے، کم سے کم چلا 40 دن کا ہوتا ہے۔ اب کوئی 10 دن بیٹھتا، کوئی 11 دن بیٹھتا، میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں تو بیٹھ سکتے، لیکن کم سے کم بزرگان ایک چلا 40 دن کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دلی کے ایک برج کے نیچے 40 دن کا چلا بیٹھے، فرماتے ہیں وہاں سکون نہیں ملا، وہاں بیٹھا 3 چلے میں نے کیے، تب جا کر مجھے اشارہ ملا کہ تم اگر دل کو سکون لینا چاہتے ہو تو غیاث پور چلے جاؤ، جہاں آج آپ کا روضہ بنا ہوا ہے۔ تو 40 دن کا چلا تو بزرگوں کے لیے ایک آسان بات تھی، سمجھے آپ؟ ہمارے لیے تو 10 دن کا اعتکاف نہیں ہوتا، رمضان شریف کے آخری 10 دن، اس وقت ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مسجد میں چلا میں بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں۔ 40 دن کا چلا کرنا ہے تو آپ کو جو ہے نا روزے کی حالت میں رہنا ہے، چلا جو بیٹھتے ہیں بزرگان دین 40 دن کا روزے کی حالت میں رہنا ہے، بہت سے اس کے کنڈیشن بھی ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ 10 دن نہیں پڑھ سکتے مسجد میں، کیونکہ رمضان میں تو سب روزے ہوتے ہیں، سب کو اگر سب وہی کام کرے تو وہ چیز وزن نظر میں نہیں آتی، سب مل کر کوئی چیز اٹھا رہے ہیں تو وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو خالی ٹائم پر چلا کرنا اور ہوتا ہے، اس وقت تو نفس جہاد ہوتا ہے، یہ بزرگان دین کا ہی کام ہوتا ہے۔ ہم تو اس وقت نہیں بیٹھتے تھے 10 دن اعتکاف کے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارا نفس بیٹھ نہیں، جبکہ اس وقت اعتکاف ہے، آپ نے ہزاروں کروڑوں لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، بنے ابھی آپ کا کوئی چیز عبادت کو معاذ اللہ وزن نہ سمجھے، لیکن کوئی چیز سب مل کر کرے تو وہ چیز ہلکی نظر آتی ہے۔ تو خیر، اب میں ان کے لیے غوث اعظم کا قول جو غوث اعظم فرماتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو پرسنل دیکھا ہوں جن کو طہارت کے مسئلے نہیں معلوم، نماز کے مسئلے نہیں معلوم، لیکن وہ چلا بیٹھے ہوئے جناب 40 دن کا کیوں بیٹھے ہوئے؟ وہ جنات حاصل کرتے ہیں موقع پر۔ میں نے کہا یہ بزرگوں سے تعبیر مت کرو، آپ کو تو اب بزرگان دین چلا کب کرتے تھے؟ پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں اس پہ بات سمجھ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں فقہ حاصل کر، فقہ کہتے ہیں شریعت کا علم حاصل کر، غوث اعظم فرماتے ہیں فقہ حاصل کر، اس کے بعد خلوت نشین ہو۔ پہلا جملہ کیا؟ خلوت کہتے ہیں تنہائی میں بیٹھنا، چاہے چلا ہو 40 دن کا ہو، سال بھر کتنے چاہے، لیکن پہلے کیا؟ پہلے علم حاصل کر، شریعت اسی کو کہتے ہیں، پہلے فقہ حاصل کر، اس کے بعد میں نے دیکھا اکثر لوگ شریعت کا علم حاصل نہیں کرتے، بس جا کر بیٹھ گئے اور بغیر پیر کے بغیر استاد کی اجازت، جیسا کہ آپ دیکھیے حضرت سیدنا علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون ہے؟ علی بن حیتی، نام یاد رکھیں، علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون ہے؟ سرکار غوث پاک یہ خلیفہ ہے، بولو نا سبحان اللہ، غوث اعظم کے خاص خلیفہ۔ غوث اعظم بار بار جا ان کے گھر جایا کرتے ہیں، بڑا لگاؤ تھا غوث پاک کو، ہے نا؟ تو غوث پاک کے یہ خلیفہ ہے علی بن حیتی، ان کا نام ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ذرا ایک اور بات سنا دوں، ان کے نام میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے، کہیں پر شیر یا کچھ جانور نظر آ جائے، ان کا نام لے لے تو وہ جانور وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ ذرا نام میں اللہ نے اللہ کے محبوبوں کے ناموں میں ایسی برکت رکھی۔ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علی بن حیتی نے اپنے ایک مرید کو چلے میں بٹھایا، دیکھیں علم حاصل کرے اور اس کے بعد پیر ہو تب جا کر چلا بیٹھنا، ورنہ شیطان یوں بھٹکا دیتا۔ تو علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مرید کو چلے میں بٹھایا، اب چلا بیٹھا، اچانک جب 40 دن قریب ہو گئے تو جب جس پردے کے اندر وہ چلا بیٹھے تو ان کی رونے کی آواز آئی، تو علی بن حیتی قریب گئے، فرمایا روتا کیوں؟ کہا حضور میں جب 40 دن میرے قریب ہو گئے، ختم ہونے کو آ گئے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ میرے عالم ملکوت، یعنی یہ عالم دنیا ہے نا، عالم ملکوت یوں سمجھے کہ فرشتے اس دنیا میں نظر آتے ہیں، روحانیت کے فرشتے نظر، تو لہٰذا روحانیت کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو عالم ملکوت میں میں نے ایک ایسے نور کو دیکھا
میرے دل نے گواہی دی اس نور کو سجدہ کرنا، لیکن میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا سر نہیں جھکتا، بلکہ مجھے محسوس ہے کہ سینے میں کوئی چیز ہے جو اس کو میرے سامنے مجھے جھکنے نہیں دے رہی ہے، ایک کیل کی طرح مجھے وہ روکے رکھی ہے۔ آپ اندازہ کرے پیر و مرشد کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ توجہ فرمائے، آپ نے فرمایا، علی بن حدی نے فرمایا کہ جو تو عالم ملکوت سمجھ رہا ہے اور آنکھ بند کر تو کہہ رہا ہے کہ وہ بہت خوبصورت نور کو دیکھ رہا ہے اور تو چاہتا ہے اس کو سجدہ کرے اور وہ سجدہ ہو نہیں رہا ہے، تو یاد رکھ وہ تیرے سینے میں کیل میں نے مار کر رکھا ہے۔ علی بن حدی نے فرمایا میں نے مار کر رکھا ہے۔ فرمایا حضور کیوں مارا؟ فرمایا وہ تیرے سامنے نور نہیں، وہ ابلیس کی چال ہے، وہ نور نہیں، وہ ابلیس کی چال ہے، تو تجھے اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ آخری میں اگر مرشد ساتھ ہو تو ابلیس کے ہر کنڈے یعنی شیطان آپ کو دیکھیں، غوث پاک کو 300 مرتبہ کوشش کرا بھٹکانے کی۔ ایک بار تو غوث اعظم جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نور ظاہر ہوا اور فرمایا عبد القادر میں تیرا خدا ہوں۔ اب بغیر علم کے اگر کوئی عبادت کرنے بیٹھ جائے تو ابلیس تو یوں بھٹکا لیتا، میں تو بہت پہنچ گیا ہوتا ہوں، عبد القادر میں تیرا خدا ہوں۔ نور سے آواز آئی، جنگل میں غوث اعظم بیٹھے ہوئے۔ غوث اعظم جیسا عالم کوئی نہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا خدا کو اگر جاگتے ہوئے اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو وہ نبی کی ذات ہے، خواب میں دیدار ہو سکتا ہے۔ یہ کون ہے جو کہہ رہا میں خدا ہوں؟ پھر کہا اے غوث عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، تیری عبادت سے میں خوش ہو گیا، آج سے میں تجھ پر نمازیں معاف کر دیتا ہوں۔ اب سمجھے ڈھونگی پھر اگر چھلنے میں بیٹھتے ہوں گے، شیطان اس لیے بھٹکاتا ہوں تو پہنچ گیا، بس نمازیں چھوڑ دے تم نے، اس لیے مریدوں کو بولا میں نمازیں چھوڑو سو میں دیکھ لے رہا ہوں، سمجھ گیا؟ تو غوث اعظم نے فرمایا اچھا تو خدا ہے اور نمازیں مجھ کو معاف کر رہا ہے۔ غوث اعظم اور جب نبی پر نماز معاف نہیں، بظاہر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نبی میرے ماضی کو مختار ہے، نماز انہوں نے نہیں چھوڑا۔ امام حسین کربلا میں شہید ہو کے نماز کی حالت میں، یہ کون ہے؟ میں تو ان کا غلام ہوں، آنکھوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ تو غوث اعظم سمجھ گئے ابلیس ہے، علم تھا نا، سمجھ گئے۔ فرمایا غوث اعظم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، وہ اجالا جو ہے نا اندھیرے میں آ گیا، اس نے پھر جاتے جاتے حملہ کیا، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ غوث اعظم نے فرمایا اب بھی بھٹکا رہا ہے مردود، مجھے میرے علم نہیں اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے۔ اگر علم بولے تو تکبر آئے گا، یہ تو اب اندازہ کرے یار، بغیر مرشد کے آگے راہ ایسی ہے، چھلا بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب علی بن حدی نے فرمایا میں نے کیل رکھا ہی اس لیے ہے کہ تو بھٹک نہ پائے۔ کہ حضور اس کا ثبوت کیا ہے؟ فرمایا ایک آنکھ بند کر، علی بن حدی نے فرمایا اس مرید کو آنکھ بند کر، فرمایا آنکھ بند کر، فرمایا دونوں ہاتھ کھول رکھا، اب قریب کرتے جا، اب کیا دکھ رہا ہے؟ حضور کو نور میرے ہاتھ میں آتے جا رہا ہے، اور قریب کر اور قریب کر اور قریب کر، جب دونوں ہاتھ پکڑے تو دیکھا کہ شیطان ان کے ہاتھ میں آ گیا، وہ نور جا کر کیا نکلا؟ شیطان نکلا۔ اور حضرت چھوڑو حضرت چھوڑو، علی بن حدی نے فرمایا میں نے یہی کہا نا کہ یہ نور نہیں شیطان کی جال ہے۔ تو لہذا غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے فقہ حاصل کر اس کے بعد کلمہ نشین ہو۔ علم نہیں ہے، پیر کا ساتھ نہیں ہے، تو پھر شیطان چھلا بیٹھنے والے کو یوں بھٹکاتا۔ میں نے دیکھا ہاتھ کر کے میں مدینے میں ہوں، اب میں 40 دن کا چلا بس ہونے سب کو گرا کے دیکھتا ہوں، یہ پتہ جاہل کی بات کروں جو اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں، بات ختم کر رہا ہوں، ذکر پڑھیں گے، فقہ حاصل کر اس کے بعد قلب نشین ہو۔ اب غوث اعظم فرماتے ہیں جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرے وہ جتنا سنورے گا، جو بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرے گے وہ جتنا سنورے گا اس سے زیادہ بگڑے گا۔ اپنے آپ کو میں بغیر علم کی عبادت، بھائی بغیر علم کے تم سمجھ رہے میں بہت پہنچ گیا، غوث اعظم سب سے زیادہ تو بگڑ لا، جتنا سنورے گا، اور اپنے ساتھ شریعت الہی کا شمع ساتھ لے کر چل۔ یہ غوث اعظم کا ایک اور ہے، اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والے اتوار کو جناب سید نوید قادری صاحب ہی 12 بجے کے درمیان مختصر اپنا بیان کریں گے۔ میں ان کو کیا بیان کرنا ہے میں بتا کر جاؤں گا، کیونکہ میں آنے والے اتوار کو دعا فرمائے اخلاص کے ساتھ، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہا ہوں، مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں، حضور سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں یہ نہیں بولتا کہ قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، معاذ اللہ قبر مبارک ہے، ایسا بولنا بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صحابہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جب بھی قبر پاک کی زیارت کے لیے، تو یہ نہیں کہتا ہم حضور کے قبر پاک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ حضور سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہاں نہیں تھی میری اوقات، بس کرم حضور کا بلا رہے ہیں، میں جاؤں مدینہ، میری اوقات نہیں ہے، سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں اپنی فیملی کے ساتھ آنے والے اتوار کو حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے جاؤں گا۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ میرے اس سفر کو آسان فرمائے، میرے فیملی، میرے ماں بھی میرے ساتھ، اللہ سب کی عمرے کو قبول فرمائے، اللہ ہم تمام کو کہیں نہ سن زیادہ عمل کی توفیق